وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، پورے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. حاضرین اکرام، 9ویں پارے میں تقریباً پونا پارہ مکمل ہو چکا ہے. سورۃ الانفال کی ابتدا ہے ہماری. انفال جمع ہے نفل کی. نفل کہتے ہیں زائد چیزوں. ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ نفل نماز پڑھو، نفل نماز پڑھو، نفل روزے رکھو. نفل کو نفل کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ بتا دیتے. نفل کو نفل اس لیے کہتے ہیں کہ جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرائض کا کھوٹا مسلمانوں کا اگر باقی رہ جاتا ہے، سنتوں کا کھوٹا اگر باقی رہ جاتا ہے، اس سے بھی آدمی کا بیڑا پار نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی دنیا میں جتنے نفل کام اس نے کیا ہے، ان نفل کاموں کو وہ ادا کر، ان نفل کاموں کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ ان کو فرائض اور سنتوں کے درجے میں پہنچا کر اس کا ثواب ملا کر اس آدمی کو جنت کے اندر داخل کر دے. اس لیے اس کو نفل کہتے ہیں، یعنی زائد چیزوں کو نفل کہا جائے. اور اسی طرح انفال یہ جمع ہے نفل کی. نفل کی جمع ہے. کس کی جمع ہے یہ؟ نفل کی جمع. نفل کے معنی آتے ہیں زائد چیز، زیادہ اشیاء. اگر اصطلاحی معنی میں اگر اس کو سمجھنا چاہیں، وہ زائد مال جو مال غنیمت کہلاتا. کچھ لوگوں نے دو چار دن پہلے درخواست کی تھی کہ حضرت 17 رمضان آ گیا ہے، جنگ بدر کے تعلق سے آپ نے کچھ کہا نہیں. تو لیجئے آج انشاءاللہ اسی کے ضمن میں، چونکہ تفسیر بھی اسی کی ہے، بات بھی ہوئی ہے، جب بات آ گئی تو ساری بات سامنے کھل کر آ جاتی ہے. اگر لغت کے اعتبار سے نفل کا معنی دیکھا جائے، انفال کا معنی دیکھا جائے، تو انفال کا معنی آتا ہے وہ مال جو آدمی جنگ میں لے جاتا ہے لڑنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد اس سے لڑنے کے بعد جو مال ملتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. اس بچے ہوئے مال کو آدمی جو اپنے پاس جو جنگ جیت کر لاتا ہے وہ مال غنیمت. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز بچی ہوئی ہوتی، اس لیے اس کو انفال کہتے ہیں. اور اس صورت کے اندر جنگ بدر اور پھر اس کے بعد جنگ بدر کے علاوہ
مال غنیمت کی تقسیم کس انداز سے تقسیم کیا جاتا ہے، کس کو کتنا کتنا حصہ مال غنیمت میں، جنگ کے بعد بچنے ہوئے مال کی تقسیم کا اندازہ کیا ہونا چاہیے، ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا۔ پہلے سن لیجئے مال غنیمت کے تقسیم کا اندازہ کیا۔ دو گروہ ہوتے ہیں آپس میں، دو الگ الگ جماعتیں ہوتی ہیں، ایک جماعت حق کی ہوتی ہے اور ایک جماعت باطل فرقے کی ہوتی ہے، غلط راستے کی ہوتی ہے۔ اب ایک جو جماعت تھی حق پر، وہ آئی ہے یہاں میدان میں لڑنے کے لیے، اور جو ناحق پر تھی، جو باطل قسم کی تھی، غلط راستے پر تھی، وہ بھی آتی ہے لڑنے کے لیے۔ اب دونوں کا وجود ہوتا ہے میدان کے اندر، ان کے پاس بھی مال بہت ہے، ان کے پاس بھی مال ہے، یا نہیں بولے تو ان کے پاس مال ہے، غلط راستے پر ہونے والے، راستے پر رہنے والے لوگوں کے پاس مال ہے، لیکن جو جماعت حق پر ہے ان کے پاس مال نہیں ہے۔ تو اب یہ جو جماعت ہے ان لوگوں سے لڑتی ہے، دونوں آپس میں لڑنے کے بعد ان میں سے یہ جماعت جیت جاتی ہے۔ جو حق والی جماعت ہوتی ہے وہ جیت جاتی ہے، تو ان کے جیتنے کے بعد جو ان کا بچا ہوا مال ہوگا وہ سارے کا سارا مال غنیمت کہلائے گا۔ اسے لٹیرے کا نام نہیں دے سکتے، لوٹنا اسے نہیں بول سکتے، ڈاکہ زنی اور ضبطی سے ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جنگ کے ذریعے سے اس مال کو حاصل کرتا ہے، اور مال غنیمت اللہ تعالیٰ کی جانب سے جیتنے والوں کو دیا جاتا، حق والوں کو دیا جاتا۔ الغرض اب ایک جنگ ہوئی، اس جنگ کے بعد جو ہے ایک مال غنیمت ملا لوگوں کو۔ مال غنیمت کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا مال غنیمت کا ترجمہ؟ جنگ کے بعد بچے ہوئے مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اب مال غنیمت حاصل ہوا، اس کو تقسیم کا اندازہ کیا ہے؟ جس طریقے سے انسان کے مرنے کے بعد اس کے جائیداد کو کس طرح تقسیم کرتے ہیں ہم نے یہ پڑھا سنا ہے۔ اب مال غنیمت کو بھی تقسیم کا اندازہ ایسا نہیں کہ مثال کے طور پر 7 لاکھ روپے ملے اور 7 لاکھ روپیوں کو 7 لوگوں نے جو ہے اپنے اپنے انداز میں 1 لاکھ روپے بانٹ لینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ مال کل گئے تھے 10 لوگ لڑنے کے لیے حق والے، ناحق والوں کے ساتھ، 7 میں سے 3 شہید ہو گئے، بچے کتنے؟ 10 میں سے 3 شہید ہو گئے، کتنے بچے؟ 7 بچے۔ اب ان کے پاس سے مال ملا 7 لاکھ روپے، کس انداز سے تقسیم کریں گے اب 7 لوگوں میں؟ بولو رہتی کہتے ہیں دماغ بھگو رہتی ہے۔ 3 تو چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے، لڑتے لڑتے لڑتے، بچے کتنے؟ 10 میں سے 7۔ اب ان کے پاس سے کتنا ملا مال غنیمت؟ 7 لاکھ ملیا۔ اب انہوں کتنے کتنے بانٹ لینا مجھے بول دیں، کتنے؟ 1 لاکھ۔ بالکل غلط جواب، بالکل غلط جواب۔ نہیں، شہید ہو گئے تو چلے گئے، ان کا 70,000 کس حساب سے؟ ہاں 10 آدمی کو نہیں، 10 سوال پہلے سے 10 آدمی گئے لڑنے کے لیے، اس میں سے 3 آدمی شہید ہو گئے، 7 لاکھ روپے مال غنیمت ملیا۔ اب انہوں 7 جنے بچ کر رہی، کس انداز سے تقسیم کرنا؟ کئی سب میں شہید ہو گئے نا، مر گئے، کتنے؟ بولو، اب بولے نا۔ 1 لاکھ روپے بولے سو نہیں، بالکل غلط جواب۔ پورا مال ہے، اس مال کے 5 حصے کریں،
کتنے حصے کریں گے؟ 5 حصے. اب 7 لاکھ کے 5 حصے بناؤ, کتنے بنتے دیکھیں گے؟ جلدی بناؤ. شین میں بریانی ڈالے گا, وہ بولے گا تو یہ تیرا, یہ میرا, یہ اس کا, ڈیوائڈ کر ڈالتے ہیں. 1,40,000 ایک آدمی کو 1,40,000. 5 حصے بن گئے. اب یہ 5 حصوں میں سے ایک حصہ صفا بیت المال, یعنی اللہ کے راستے میں, غربا کے واسطے, اللہ کے نام پر غریبوں کو ایک حصہ دیا جائے گا. کتنا؟ ایک حصہ. 5 میں سے ایک حصہ گیا, کتنا؟ 1,40,000 گئے. کتنے بچے؟ کتنے؟ 5,60,000 روپے بچے. اب اسے 7 دینا میں تقسیم کرو, دیکھیے یہ تقسیم کا انداز ہے. مالے گا جنگ کو گئے رہتے نا, کبھی گئے تو معلوم ہوتا. کتا ہوں سے بھگا لگایا تو گلی چینج کر لیتی. جنگ کو جاتی ہمیں خالی ہماری گلی سے بھوکے کو بولے گا تو صبح سے وہ گلی سے چھپکو آتی. کہیں کو کتا بھوک رہا, ہماری صورت ہے یہ جنگ میں جانے کی. وہ دور بھی تھا مسلمانوں, یاد کرو. کفار مشرکین مسلمانوں کے اوپر ایسے سوار ہو چکے تھے جیسے موت آدمی بیماری کی حالت میں ہونے پر موت مسلط نہ ہوتی نظر آتی ہے. اسی طرح جب مسلمان کم حالت میں تھے, مسلمانوں کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے, مسلمان لاچار مجبور ہو چکے تھے, مسلمانوں کے پاس اسباب نہیں تھے, مسلمانوں کے پاس کچھ بھی ذریعے نہیں تھے, مسلمانوں کے پاس تلوار کم تھے, مسلمانوں کے پاس اونٹ کم تھے, مسلمانوں کے پاس گھڑ سوار کم تھے, مسلمانوں کے پاس تیر انداز کم تھے, مسلمانوں کے پاس مال و دولت کم تھا, لیکن پھر بھی ان کے دل میں اللہ کا نام بسا ہوا تھا, ان کے دل میں اللہ کی محبت بسی ہوئی تھی, ان کے دل میں رسول اللہ کی محبت بسی ہوئی تھی. ان ہزاروں گھڑ سواروں کی ضرورت ان کو موجود نہیں تھی, ان کو 1000 تیر اندازوں کی ان کو ضرورت موجود نہیں تھی. ان کو صرف اور صرف اللہ کی محبت باقی رکھنا چاہیے. یہ 313 صحابہ کرام تھے جنہوں نے ہزاروں کے تعداد کے مشرکین کو, کفاروں کو دور چھٹا کر آ گئے. صرف 313 تھے. کتنے تھے جنگ بدر میں؟ 313. ہزاروں پر بھاری ہو گئے, جن کے پاس اونٹ, گھوڑے, ہتھیار, فوج سب تھے. سب کے پاس بھی سب بھی ٹریننگ کیے ہوئے تھے. سب لوگ تلوار بازی تھے, سب لوگ تیر انداز تھے, سب گھڑ سواری موجود تھے. کسی کے پاس پیدل آنے کی اجازت نہیں تھی. سب اپنے اپنی سواریوں پر سوار ہو کر میدان بدر کے اندر صحابہ کو شکست دینے کے لیے آ چکے تھے. لیکن مسلمان لاچار مجبور, ان کے ساتھ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت تھی. جب وہ میدان میں آئے, ان کے پاس ساز و سامان کم تھا. کوئی گھوڑوں پر سوار ہو کر آ رہا ہے تو کوئی اونٹوں پر سوار ہو کر آ رہا ہے, اور کوئی پیدل چل کر میدان بدر تک پہنچ رہا. ایسی بے سر و سامانی کے عالم میں جب صحابہ میدان بدر میں پہنچتے ہیں, جب دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے, دونوں صحابہ اور اس کے بعد کفار و مشرکین کا مقابلہ آپس میں ہوتا ہے, کچھ دیر نہیں گزرتی اعلان ہوتا ہے کہ مسلمان جیت گئے. جن کے پاس کوئی سر و سامانی جنگ میں لڑنے کے لیے ہتھیار موجود نہیں تھے, جن کے پاس اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جانور نہیں تھے, جن کے پاس اللہ کے راستے میں آنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی, اللہ کا نام لے کر یہ اللہ کے راستے میں اتر چکے تھے. اللہ نے ان کی ایسی نصرت کی کہ باطل فرقے ہزاروں تھے,
لاکھوں تھے ان کی گردنیں مروڑ کر رکھ دی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا توکل اللہ کے اوپر تھا. آج ہمارا توکل ڈاکٹروں کے پاس ہے, آج ہمارا توکل عاملوں کے پاس ہے. اب پوچھیں گے تمہیں بھی حضرت تمہیں بھی بیماری نہ حضرت ڈاکٹر کے پاس گئے نا تمہیں بھی بہت چالاک ہے. کام کہاں سے پڑھیں گے حضرت کو وہ سوچتے رہتی ہے. تمہیں بھی بیمار ہوئے نا حضرت تمہیں لے نہیں گیا ڈاکٹر کے پاس. گیا ڈاکٹر کے پاس. اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولیا کہ اسباب اختیار نہ کرو, اسباب اختیار کرو پھر اس کے بعد جاؤ. صحابہ اکرام سامان ہونے کے باوجود بھی, لڑنے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی اپنے گھروں میں چھوڑ کر نہیں آئے, جتنا تھا اتنا لے کر آئے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مزید برکت کیا دی, ہزاروں کو دھول چھٹا کر آ گئے. اسباب کو اختیار کرو, اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. بہت سارے جنے رہتے ہیں دماغ کم رہتی, دماغ کم رہتی. بکرے کا گوشت کھا 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 وہ کیا ہو گیا تھا, بکرا دماغ بن گیا رہا تھا. ایک نوجوان آیا میرے پاس, حضرت ایسی دعا کرو, ایسی دعا کرو حضرت میری کمائی میں برکت ہونا, امیر بن جانا میں چند دنوں کے اندر. میں پوچھا کام کیا کرتی سو؟ کیا بھی نہیں کرتا حضرت, دعا کرو تمہیں بس. میں یہ بولیا ایک کام کرو, آج یا تو کل وقت نکال لے کر آؤ, انشاءاللہ کچھ پارٹی کریں گے, میں اس کا تو بناتا ہوں, کھائیں گے دونوں مل کر ساتھ میں بیٹھو. نکو حضرت وقتی تکلیف میں تمہیں نہیں دیتا, ہوٹل میں جائیں گے چلو. میں بلایا, بولے اچھا ٹھیک ہے چلو جی کے ہوٹل. بلا لے کر گیا ہوٹل کو, اللہ کا بندہ مجھے حضرت تمہیں کیا آرڈر کرتی کرو حضرت. مجھے ڈر شروع ہو گیا, پہلے کام نہیں کرنا جا. میں کیا تو یہ بڑے آرڈر کرنا, لاسٹ حضرت کے پاس بل لے جا بتا رہے گا تو کون سی مصیبت. اس سے میں بھی کیا کہہ رہا, تمہارے پاس اتنا کیا ہے کہ تمہیں آرڈر کرو بھائی, بل میں پے کرتا ہوں. شرط یہ تم نہ منظور رہی تو میں کھا دو, نہیں بولے گا تو تمہیں کھا لیا میں بیٹھے رہتا. یہ میری عادت ہے, اگر کوئی مجھے دعوت دیے تو پہلے میں اپنی دعوت رکھتا ہوں وہاں پر. ہوٹلوں کی بات میں بلا رہے گی مجھے بار بار حضرت کو ڈر لگ چلے جائیں گے, اچھا بزنس ہو جاتا بول کر. بعد میں اللہ کا بندہ جو ہے گئے بلانے کو, اچھے بڑی ہوٹل کو چھڑا لے کر گیا. میں سوچا تھا کہ 60-70 روپے والی بریانی کھانے دیتا رہے گا بول کر. دیکھے وہ تو بڑی ہوٹل ہے, وہ امپائر ہوٹل. امپائر ہوٹل کو بلا لے کر گیا فیصل ٹاؤن کے پاس. گئے, جا کر بیٹھے, بریانی گریل کیا چاٹ جوش وغیرہ یہ وہ سب چیزاں مٹھائی پورا آرڈر کر دیا. حضرت کرو حضرت دعا برکت کی ریسرچ میں. میں بولیا ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. کھانا شروع کرو گیا, کھانا شروع کرے. میں ہاتھ پکڑ لیا فوراً, کہیں کو میں دعا کرتا ہوں, کھانا خود کو خود چلے جاتا نہیں کھانا. میں دعا کرتا ہوں, کھانا خود کو خود اندر چلے جاتا, تمہیں کھانا نہیں کھانا. کیسا ہوتا حضرت, ویسا ہوتا بھائی. نہیں حضرت تمہیں مذاق کر رہی سو, تمہارے ساتھ پارٹی کریں گے, وہ بولو میں دوپہر کو بھی کھانا نہیں کھایا. میں بولے آؤ بھائی اچھا کرے تمہیں کام ہے, لیکن اب تمہیں کھانا کھولوں کو دعا کرتا ہوں میں, اللہ کھلا دیتا. چھوڑو, میں دعا کرتا ہوں اللہ کھلا دیتا. نہیں حضرت تمہیں مذاق کر, سچ بول رہا ہوں سو تمہیں کھانا کھولوں کو اللہ کھلاتا. بعد میں لاسٹ میں بولیا وہی اللہ کے بندے, بھوک جب لگتے رہا توش نہ کھا سکتا, جب نہیں رہا تو کہاں سے کھا سکتا. تو پلیٹ میں بریانی ڈالنے کو اللہ تو کھلا دل, اللہ تو کھلا دل, اور وہ بولے کو 4 سال بیٹھا تو بھی وہ ہضم نہیں ہوتی, بریانی خراب ہو جاتی ہے.
اسباب کو اختیار کرو، پھر اس کے ساتھ ساتھ دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ ان اسباب کے ذریعے، چاہے وہ اسباب کم ہو، تھوڑے ہی صحیح، ان چند اسباب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی طاقت آپ کی بنائیں گے کہ ساری دنیا اس طاقت کو یاد رکھے۔ جنگ بدر کا بھی یہی مسئلہ کہ صحابہ 313 تھے، اسباب کم تھے، اللہ پر توکل کیے کہ مولا ہمارے پاس اتنے ہی ہتھیار ہیں، اتنے ہی تیر انداز ہیں، اتنے ہی گھڑ سوارے ہیں، مولا ان اسباب تو بہت کم ہیں، لیکن اے اللہ ان اسباب میں ایسی طاقت دے دے کہ لاکھوں کے اوپر یہ اسباب بھاری ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر دے۔ اسباب کے ساتھ دعا کرو، کریں گے سب بھی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد اسی 9ویں پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان کیا۔ مومن کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں۔ کسے مانتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے نماز ادا کرتے ہیں۔ جب روزوں کا ان کو کہا جائے، حکم دیا جائے تو وہ روزے رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ کا کہا جائے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اگر پوری بات ملا کر اگر سمجھنا چاہیں، مومن وہ آدمی ہے، مومن وہ انسان ہے جب اسے قال اللہ و قال رسول کا حکم دیا جائے، اللہ نے ایسا فرمایا ہے، اللہ نے ایسا حکم دیا ہے، ان تمام احکامات کے اوپر کھڑا اترنے والے کا نام مومن ہے۔ اب سوچو، ہمیں اتنے لوگ ہیں، ہمیں کون کون مومن ہے اپنے دل میں یہ بات معلوم ہو جاتا، میں اللہ کے اوپر یقین رکھنے والا ہوں یا نہیں رکھنے والا ہوں، اللہ کی ذات پر ایمان لانے والا ہوں یا نہیں لانے والا ہوں۔ چھوٹی سی کمی بھی ایمان کی کمی کروا دے، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ایمان کے اندر کمی پیدا کر سکتی۔ اس لیے ہمیشہ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 10ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے، پھر اس میں سورۃ التوبہ ہے۔ 10ویں پارے کے اندر سورۃ التوبہ کو توبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں غزوہ تبوک کا مسئلہ، 3 واقعے آج میں لے کر حاضر ہوں، تینوں بھی جنگ کے تھے۔ 3 واقعے لے کر حاضر ہوا ہوں، 3 واقعے تفسیر بھی پوری ہماری، اور وہ 3 واقعے بھی کون سے؟ جنگ کے۔ خالی ہمیں کیا گیا معلوم، جنگا کے سن لیتے، اور وہ سر دن پہلے کون سا کی وہ سیرے نہیں کیا، 2 سیرے تھا، کوسے کی ارطغرل الغازی بھی، عثمان غازی، ماشاءاللہ لوگ میں اچھے دیتے ہیں۔ انہیں تو بھی کون کی کیا کی، حقیقت میں انہیں نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا کی، بظاہر انہیں نماز تو پڑھنے والا دکھ رہا ہے، جنگ کا حلیہ اختیار کر کے انہیں نماز پڑھنے والا نظر آتا ہے، لیکن اکثر نوجوان اس کے چاہنے والے، اس کے دیوانے، اس کے عاشقین وہاں دیکھتے ہیں صبح فجر کی نماز کی جنازے نکال کر سوتے رہتے ہیں۔ بتاؤ آپ کا یہ سیرت جو سیریل کی شکل میں آپ کے سامنے پیش ہے، آپ دیکھ کر اس سے کیا عبرت حاصل کر رہے ہو؟ جب بھی کوئی چیز آپ کے سامنے کہا جائے یا سنایا جائے، اس پر عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ سننے کے بعد اس پر عمل کریں گے تبھی پیدا ہوگا۔ ایک کان سے سنے، دوسرے کان سے اس کو نکال دیا، ادھر سے سنے، ادھر سے اس کو نکال دیا، آپ کا سننا بھی بیکار ہے، میرا بولنا بھی بیکار ہو۔ عمل کریں گے سب بھی انشاءاللہ۔ اسلام نے ایک بات غور سے یاد رکھی، میں یہ نہیں بول رہا ہوں ابھی تفسیر ختم ہوتے ہی گھروں کو جاؤ کو تلوار نکال لے کو نکلو بولو، سمجھ میں آ رہا؟ اب بھی نکلو کو نہیں بول رہا ہوں۔ اسلام نے ہر چھوٹی بات پر یا بڑی بات پر تلوار سے کام نہیں دیا۔ اسلام نے کبھی بھی تلوار سے زیادہ کام نہیں لیا،
ضرورت پڑنے پر تلوار سے کام لیا ہے، اور جب بھی کام لیا ہے فَضَرْبَ الرِّقَابِ، دشمن سے جب تمہارا مقابلہ ہو، اور دشمن سے جب تمہارا مقابلہ ہو، جب تلوار نکالنے کی باری آئے تو یہاں وہاں نہیں مارنا، یہاں مارنا کو، یہاں مارنا کو، نہ سو فَضَرْبَ الرِّقَابِ، سیدھا گردن اڑاؤ اس کی، انہیں کون تو بھی رندے بڑا درون کا، جب نکلنے کی باری آئے تو کہاں وار کرنا، کہاں وار کرنا، سو پیٹ کو، سیدھا گردن کو وار کرنا، سو ایک مار دو پیس، ہمیشہ جنگ کی دعوت نہیں دیتا اسلام، جب بھی دیتا دشمنوں سے مقابلے کے لیے ایک کی سے ایک بات کے پیچھے ایک بات آڑ نہیں، جب جنگ میں جاتی فضرب الرقاب، گردنوں کو مارو اڑاؤ۔ تو الغرض میں بتا رہا تھا جو باتیں کہی جائیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو 10ویں پارے کے اندر ایک سورہ ہے، اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ التوبہ۔ کیا نام ہے؟ توبہ۔ اس سورۃ التوبہ کو، توبہ تو معلوم ہے، توبہ کسے بولتی ہے وہ معلوم ہے، معلوم توبہ الیاس میں ملتا نہ ہری راوج کی، توبہ مطلب استغفار، معافی، اتنا تو معلوم ہے نا۔ اب اس سورت کو سورہ توبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اکثر میں سورتوں کی وجہ تسمیہ بتاتا ہوں، اس کا نام کئی کو رکھے بول کر، اس سورت کو سورہ توبہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر، کون سا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر بہت سارے لوگ غزوے کے لیے نکلے، اس جنگ کے لیے نکلے، کچھ مسلمان رہ گئے تھے گھروں کے اندر کسی عذر کی بنا پر، انہوں نے اللہ سے رو 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 کر جب معافیاں مانگی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ کو نازل کیا، اس لیے اس کو سورہ توبہ کہا جاتا ہے۔ الغرض اس سورت کے اندر سب سے پہلے غزوہ حنین کا مسئلہ ہے، غزوہ حنین کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ غزوہ حنین کسے کہتے ہیں؟ غزوہ حنین کہتے ہیں ایک جنگ کے لیے نکلے صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے صحابہ، صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے صحابہ جنگ کی اس کے لیے نکلے، غزوے کے لیے نکلے، ایک لڑنے کے لیے لوگوں سے، منافقین سے، دشمنوں سے لڑنے کے لیے نکلے۔ جیسے ہی راستے میں نکلنا تھا، ایک جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں، صحابہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ صحابہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، صحابہ کو اپنے آپ پر فخر ہوتا ہے کہ آج ہم بڑے ہیں، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج ہم سامنے والوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ ہر واقعے سے ایک نہ ایک سبق ملتا ہے، غور سے سنو۔ غزوہ حنین کے موقع کا واقعہ بتا رہا ہوں، صحابہ کو اپنے اندر فخر تھا، خوشی تھی، جوش تھا، آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج ہم کفار کو، مشرکین کو دھول چٹا سکتے ہیں۔ اتنا ہی ان کے ذہن میں آنا تھا، اللہ کو یہ بات منظور نہیں ہوئی، اللہ نے دشمنوں کو ایسی جگہ پر تعینات کر دیا، راستے میں جا رہے تھے تو کفار و مشرکین نے تیر اندازوں کے ذریعے سے صحابہ اکرام کو نشانہ بنا کر مار۔ کیوں؟ انا پرستی ان کے اندر آ گئی۔ کوئی بھی آدمی کثرت طاقت کے بنا پر، کثرت اولاد کی بنا پر، یا کثرت ازواج کی بنا پر، یا کثرت مال کی بنا پر، یا کثرت جائیداد کی بنا پر اپنا اکڑ دکھاتا ہے، یا اپنی فقرانہ اندازوں سے کہتا ہے، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فوراً وہ تمام چیزیں کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے وہ چھین لیتے ہیں۔ آدمی اگر اپنی دولت پر غرور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہوتا ہے کہ میرے
پاس شہنشاہوں کے خزانے موجود ہیں، اس کے سامنے اپنی دولت کو بڑا بنا کر کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب اس مالدار کو بیماری میں مبتلا کر کے اس کا سارا کمال ڈاکٹر کو عطا کر دیتا ہے۔ آدمی اگر اولاد کے اوپر گھمنڈ کرے میرے اتنے اولاد ہیں تمہارے پاس بچے نہیں ہیں، ایک وقت آئے گا ایک ایک بچہ بھی بیمار ہو کر مرنا شروع ہو جائے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کسی بھی چیز کی گھمنڈی، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر بیویوں کے اوپر ناز ہے، میرے اتب اللہ کے جو ہوا انہیں وہاں ہے انہیں وہاں ہے، ایسا یہ کرتا اللہ بیویاں کے درمیان لڑائیاں پڑ کو سب جنے دور ہو جاتے۔ اللہ کو رتی بھی آنا پسند نہیں ہے۔ الغرض میرے دوستوں، صحابہ جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں ان کو خیال ذہن میں بات آتی ہے آج ہم بہت زیادہ ہیں، کفار کے اوپر بھاری ہو جائیں گے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، دشمن وہاں پر راستے میں تعینات ہو گئے، چاروں جانب سے دشمن وہاں پر کھڑے ہو کر تیروں کی بارش برسا دیے صحابہ پر، صحابہ کے پاؤں زمین سے اکھڑ گئے اور سب ڈر کر ادھر ادھر جانا شروع ہو گئے۔ حضرت عباس نے کہا اپنی اپنی جگہ سنبھالو، اپنی اپنی جگہ سنبھالو۔ جیسے ہی صحابہ پھر سے حشاش بشاش ہو کر ایک بڑی طاقت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، ظالموں کو دھول چٹا دیتے ہیں، گاجر مولی کی طرح جب کاٹ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کر مسلمان غزوہ حنین میں جیت جاتے ہیں۔ جب ان کے دلوں سے ذہنوں سے انانیت ختم ہوئی، حضرت عباس کے اس جملے سے فوراً وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی لڑتے ہیں اللہ کی مدد آتی کیا ہے، سارے کے سارے دشمن ختم ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے یہ حالت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ پر ناز کرتے ہیں، ہمارے سے بڑے طاقتور کوئی نہیں ہے، جس کی بنا پر آج حکومت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حکومت تو دور، چند سیٹیں پارلیمنٹ کے اندر مسلمانوں کی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دولت کے اوپر، اولاد کے اوپر، بیویوں کے اوپر، جائیداد کے اوپر فخر اپنایا ہوا ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اس لیے آج ہم انہی چیزوں کے ساتھ زمین میں دھستے جا رہے ہیں، ہم پر ظلم مسلط ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، جتنا جلدی ہو سکتا ہے اتنا جلدی انانیت ختم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے غزوہ تبوک کے تعلق سے واقعہ بیان فرمایا ہے۔ یہ آخری واقعہ ہے، یہ بتا کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ غزوہ تبوک ایک ایسی جنگ ہے، وہ غزوہ ہے، ایک بہت بڑا رومی بادشاہ مدینہ منورہ کے اوپر حملے کے لیے آ رہا۔ کہاں آ رہا تھا؟ مدینہ منورہ کے لیے حملے پر آ رہا تھا۔ جیسے ہی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جگہ پر اعلان کر دیا آج مدینہ منورہ کے اوپر اس وقت میں وہ رومی بادشاہ آ کر حملہ کرنے والا ہے، آپ سب لوگ تیار ہو جاؤ۔ سب کے سب تیار ہو گئے، ساز و سامان بالکل نہیں تھا، تیاری نہیں تھی جنگ کی کوئی بھی۔ جیسے ہی اللہ کے نبی سنائے، فوراً سننے کے بعد بہت سارے مسلمان اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، بیویوں کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، جائیداد کو چھوڑ کر، کھیتیوں کو، باڑیوں کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جیسے ہی نکلے، راستے میں جا رہے تھے، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے پیدل چلنا شروع ہو گئے۔ جاتے جاتے راستے میں ان کو رومی بادشاہ کے سپاہیوں کو، ان کے کمانڈوؤں کو سب کو معلوم ہو گیا کہ محمد اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے، جس کے پاس مسلمان تو بہت ہیں، سپاہی بہت ہیں، فوج بہت ہے،
لیکن ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، لیکن بہت طاقتور قوم ہے، وہ آ رہی ہے، اتنا ہی سننا تھا، فوراً وہ جنگ کا ارادہ کینسل کر کے واپس چلے جائیں۔ لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اس میں بھی منافقین تھے، صلح کے نام پر ایسا ویسا کر کو کہاں آ کر گھس گئے، مدینہ منورہ میں آ کر گھس گئے، دو منہ کے سونپ آ کر گھس گئے مدینہ منورہ میں۔ الغرض بہت سارے دن گزرے گزرے گزرے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کچھ صحابہ تھے اپنے اپنے گھروں میں، اعلان ہونے کے باوجود بھی وہ جنگ کو نہ آ سکے۔ اللہ کے نبی ناراضگی کا بھی اظہار کیے، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی کو منانے کے لیے انہوں نے آئے اور آ کر جو ہے اللہ سے معافیاں مانگی، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافیاں مانگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں سورہ توبہ کو نازل کر دیا۔ یہ ہے غزوہ تبوک کا واقعہ۔ تو میرے عزیزوں، یہ تمام چیزیں تھی جو سورہ توبہ 10ویں پارے کے اندر واقعہ تھا۔ کل انشاءاللہ سورہ یونس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، جو کہ 11ویں پارے کے اندر ہے۔ اللہ سب کو عمل